وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ روزے اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ گزر گیا، اور اپنے سے محبت رکھنے والوں اور ادب و احترام کرنے والوں کے لیے زندگی کے 11 مہینوں میں یہ پیغام چھوڑ کے گیا کہ جس طرح تم نے پاکیزہ اور صاف شفاف زندگی رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈر کر حلال اور حرام کا خیال کر کر تم نے گزاری ہے، باقی 11 مہینے کے ایام بھی اسی طرح گزارنا، تاکہ اللہ جل شانہ کا جو قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کو دنیا کی زندگی ہم اسے بڑی اچھی اور خوشیوں والی عطا فرماتے ہیں، نیک زندگی اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ نے اپنے بندے کے لیے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے اور حج کے مہینوں میں سے ہے. الحج اشہر معلومات، اور قرآن کریم کیا کہہ فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث فلا فسوق فلا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولي الالباب. یہ آیت جو تھی اس مہینے کے لیے اتری. یہ جو شوال کا مہینہ ہے، یہ آیت جو اللہ جل شانہ جو قرآن کریم میں بیان فرما رہے، یہ اس مہینے کی مناسبت سے اتری. عرب کے اندر ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور یہ حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے. ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، دنگا فساد بھی ہوتا تھا،
حتیٰ کہ جو جنگ بھی ہوتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے، اور شکار بھی نہیں کیا کرتے تھے، جانوروں پر انسانوں پر زیادتی نہیں ہوتی تھی اس مہینے میں کہ حج کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر حج سب کو نصیب فرمائے۔ حج کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں، پہلے ان کے فرضوں سے فارغ ہو جاؤں۔ بیٹیوں کی شادی کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ پہلے مکان بنا لوں پھر، اس کا بھی حج کے فرض سے کوئی تعلق نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے میں حج کرنے کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو، اس میں سونے چاندی کی بھی قید کوئی نہیں کہ اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنی چاندی ہونی چاہیے تب جا کے حج کرے گا، اس میں یہ بھی قید کوئی نہیں۔ 3 شرطیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی شرط یہ کہ حج پر جانے والا اگر حج پر جائے تو اس کے ورثاء جن کو پیچھے چھوڑ کے جائے، وہ اس کی غیر موجودگی میں دوران حج کے سفر میں اس کے گھر والے کسی بھی چیز کے کسی کے بھی محتاج نہ ہوں سوائے اللہ کے۔ یعنی حج پر جانے والا اپنے گھر والوں کے لیے اتنی گنجائش اور اتنا زیادہ راہ اور اتنا سامان چھوڑ کے جائے کہ اس کے گھر والے اس کے جانے کے بعد طعام قیام رہنے سہنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ حج پر جانے والا حج پر جائے اور وہاں اسے جو دوران قیام اور دوران حج میں جتنی ضروریات جتنا خرچہ ہو وہاں کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ جو راستہ ہے وہ راستہ امن والا ہو، غیر محفوظ نہ ہو اور محفوظ ہو۔ اب اس کی تیسری شرط ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو اونٹوں کا اور جو ہے وہ گھوڑوں کا راستہ تھا اور پہاڑی راستہ تھا اور لوٹ مار والا راستہ تھا اور کفر و اسلام کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور دشمن اسلام مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، تو اس لیے غیر محفوظ راستے تھے۔ اب تو جہازوں کا سفر ہے، آنن فانن چلے جاتے ہیں۔ تو 2 شرطیں، ایک یہ کہ جانے والا اپنی ضرورت کے تحت جو سامان لے کے جائے اسے وہاں کسی مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ پیچھے والوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے جانے کے بعد کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر حالت میں امت کی غمخواری غمگساری کی اور ہر وقت امت کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے پریشان رہے، اور اس بات کو کبھی پسند ہی نہیں کیا کہ میرا امتی نافرمان ہو کے مرے، اور اس بات پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میرا امتی اللہ کے دربار میں شرمندہ ہو، بلکہ ہر ادا ہر طریقہ رہنمائی کا وہ استعمال کیا جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو فائدہ ہو۔ لیکن جب باری حج کی آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جسے اللہ حج کی استطاعت دے، جس کے پاس سہولیات ہوں اور وہ حج کر سکتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، جس کے پاس حج کی سہولیات ہیں اور وہ حج کر سکتا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا خواہ نصرانی ہو کے مرے، یا وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس کے ذمے کو قبول ہی نہیں کیا کہ جو مرضی ہو کے مرے۔ اب آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا تو اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، حج کر کے آئے، اور فرمائے جس پہ قرض چڑھ جائے اور پریشانیوں کے انبار لگ جائیں وہ عمرہ کر کے آئے، اس کی برکت سے اللہ اس کے قرض اور پریشانی کو ختم کرے گا۔ تو یہ شوال کا مہینہ
5 فضیلتیں رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ شوال کا مہینہ، اس میں 5 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں عید کا دن عطا فرمایا۔ پہلی فضیلت، اللہ نے اس مہینے میں عید کا دن عطا فرمایا، مسلمانوں کے لیے انعام کا اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کا دن عطا فرمایا۔ دوسری فضیلت یہ کہ اس مہینے میں شش عید کے 6 روزے رکھے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ جل شانہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ثم اتبع، پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے جس نے 6 روزے رکھے، اللہ جل شانہ اسے پورے سال کا صیام الدہر، اللہ جل شانہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو مہینے کے دن ہیں اور سال کے دن ہیں وہ 360 بنتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جو میرے راستے میں ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرمایا اللہ غنی، فرمایا رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھے، 1 کے بدلے اللہ نے 10 کا ثواب عطا فرما دیا۔ پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، 1 کے بدلے 10 کا 60 کا ثواب یہ ہو گیا، اور 3 مہینے کا ثواب 12 مہینے کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ فرمایا جو رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھے گا اللہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بعض علماء کرام نے فرمایا عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد جو اگلا دن آئے گا جسے ٹرو کا دن کہتے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، اچھا بھلا پوچھے تو صحیح کوئی یہ ٹرو ہے کیا؟ کسی فلسفے میں، کسی کتاب میں، کسی ڈکشنری میں کہیں تو اس کا معنی ہوگا یہ ٹرو مرو ہے کیا؟ عید تو ایک ہے، اور عید اسلام کے اندر 2 ہیں، اس کے بعد تم ربیع الاول کو عید کہہ دو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ربیع النور کو تم عید کہہ دو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، عیدیں تو اللہ نے 2 عطا فرمائی، ایک عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، اور ایک عید الفطر جو نماز پڑھی جاتی ہے شکرانے کی عید ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ادھر اللہ جل شانہ کے دربار میں شکرانے کے نفل ادا فرماتا ہے، اللہ جل شانہ ادھر بندے کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ باقی جو انسان کے اندر تبدیلی آتی گئی اس نے اپنے مزاج کے مطابق دین کے اندر کمی پیشی کرنی شروع کر دی۔ پہلی فضیلت شوال کے مہینے کو یہ ملی کہ اس میں اللہ نے عید کا انعام کا دن عطا فرمایا۔ دوسری فضیلت اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے 6 روزے دے دیے۔ ان نفلی روزوں کا جو اہتمام کرے گا اللہ ان نفلی روزوں کی برکت سے بندے کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اکٹھے رکھے تو اکٹھے رکھ سکتا ہے، اور اگر چھوڑ کے پورے مہینے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف بیٹھ نہ سکے، پھر آپ نے اس اعتکاف کا قضا شوال کے مہینے کے اندر فرمایا۔ چوتھی فضیلت اللہ اکبر، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو میرے عزیزوں نحوست والا کوئی خوشی کا کام، کوئی سفر ہوا کرتا، کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں ہوا کرتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی او لوگو تمہارے لیے یہ شوال کا مہینہ نحوست والا ہوگا،
میرے لیے تو یہ مہینہ بختوں والا تھا۔ اماں جان سے پوچھا اماں اس مہینے میں کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس سے جبرائیل میری تصویر لے کے حضور کے پاس آیا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کروایا ہے۔ پرنٹڈ تصویر میرے عزیزو، جس تصویر کا پرنٹ نکل آئے وہ تصویر اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ عکسی جو موبائل کی تصویر ہے اس پر علماء اکرام کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ تصویر چھپائی میں نہیں آتی، عکسی تصویر ہے۔ اس پر بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حرام ہے، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے یہ بھی اس لیے کہ اپنی پہچان کے لیے اور بہت ساری وباؤں سے بچنے کے لیے اس تصویر کا کھنچوا لینا، اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر حلال کہا۔ باقی میرے عزیزو بعض علماء اکرام کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ حرام ہے۔ عکسی تصویر کے اوپر علماء اکرام کا اختلاف آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام تصویر لے کے آئے تھے، عکسی تصویر لے کے آئے تھے کہ پرنٹڈ تصویر لے کے آئے تھے، علماء اکرام نے فرمایا کہ اماں عائشہ کی پرنٹڈ تصویر تھی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ریشمی رومال کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رومال کے اندر سیدہ عائشہ کی تصویر کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے میرے پلانے والا، آج یہ عورت کی تصویر لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت عام عورت نہیں، اس کے ابا کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو قحافہ کی پوتی ام رمان کی بیٹی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کا نکاح آسمانوں پر محمد تیرے ساتھ کر دیا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کو قیامت تک تیرے بستر کی وارثہ بنا دیا ہے اور اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ یہ انتخاب زمین پر نہیں ہوا، اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ انتخاب آسمانوں پر ہوا۔ یہ انتخاب، یہ مہینہ میرے لیے نحوست والا نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان والو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہینہ برکتوں والا تھا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر اللہ نہ کرے ان مہینوں کے اندر اگر طلاق ہو جاوے، محرم کا مہینہ میرے عزیزو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے اس مہینے کے اندر نکاح ہوئے۔ واقعہ کربلا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 55 سال کے بعد ہوا تھا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ایک بھائی کی 5.5 سال عمر تھی اور ایک بھائی کی 6.5 سال عمر تھی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمروں کے اندر 1 سال کا فرق تھا۔ ان کے تیسرے بھائی جن کا نام محسن تھا، ان کی بہن جن کا نام زینب تھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، حضرت حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، محسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ لاڈلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ پشت پہ سواری کیا کرتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نواسی تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب کربلا کا واقعہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57 سال تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 اور 52 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب امت میرے محترم دوستو بزرگوں، عقیقہ کرنا، خوشی کرنا، سفر کرنا، رشتہ طے کرنا میں بھی کہ رشتوں کی ہاں کرنی بھی نحوست سمجھتی ہے اور کہتے ہیں نا کربلا والوں کی اہل بیت کی بد دعا لگ جائے گی۔ رب اکبر کی قسم یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں اسلام کو میرے عزیزو ذلت نہیں دی، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کربلا کا جو واقعہ ہوا اس سے اللہ نے اسلام کی عظمتوں کے اندر نکھار کو پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بدشگونی ہے، 3، 13 اور 23 اور 27، 3، 13، 23، 27 اس مہینے کے اندر محترم دوستو بزرگوں کہ اس مہینے کے اندر شادی کی تاریخ نہیں رکھنی، اس مہینے کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی لین دین نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر شادی کی تاریخ تو دور کی بات ہے،
بچی کے رشتے کی ہاں نہیں کرنی. یہ مہینہ نحوست والا ہے, اس مہینے کے اندر نحوست ہوتی ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کی بچی کا گھر بگڑ جائے اور طلاق ہو جائے, کہتے ہم نے کہا نہ تھا, ان کربلا والوں کی بد دعا لگ گئی, ہم نے کہا نہ تھا کہ اس مہینے کی نحوست لگ گئی. اللہ کی قسم, کبھی طلاق باعث زحمت ہو جایا کرتی ہیں, کبھی طلاق باعث رحمت ہو جایا کرتی ہیں. اب انسان یہ بولتا ہے, کہتا ہے یار طلاق دو گے تو اللہ کا عرش ہل جائے گا. بہتر تو میرے محترم دوستو بزرگوں, طلاق ایک دفعہ دیں گے اللہ کا عرش ہل جائے گا. لیکن جو طلاق نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر میاں بیوی کا روزانہ سال سے جو جھگڑا چل جاتا ہے, میرے محترم دوستو بزرگوں, کتنے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں. افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی سمجھانے والا, کوئی بتانے والا, کوئی آپس کے اندر جستجو کرنے والا ان گھروں کو ملاپ کرا دے. اگر ان گھروں کے اندر ملاپ کوئی نہیں تو الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق دو ہیں, اکٹھی 3 نہیں دینی چاہیے. اگر 3 دے دے گا تو ہو جائیں گی, اگر 2 دینے کے بعد اگر اللہ نبھا کرا دے تو عزت کے ساتھ گھر واپس لے آ, ورنہ لٹکا نہ رکھ. تیسرا بول کر اس کو آزاد کر دے تاکہ تو بھی اپنا گھر بسا سکے, وہ بھی اپنا گھر بسا سکے. دین نصیحت ہے اور دین آسانی مانگتا ہے. تجھے میں نے کسی جوگا نہیں چھوڑنا, خود 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہے اور عورت کو 10 سال پیشی میں لٹکا رکھا ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 ہیں. اب سن لو یہاں بھی مسئلہ, دل کے اندر طلاق دینے کا ارادہ ہو اور لفظ زبان سے نہ بولے. طلاق دینے کا دل کے اندر ارادہ ہو کہ میں اس عورت سے چھٹکارا چاہنا چاہتا ہوں, پانا چاہتا ہوں, اور طلاق کا لفظ نہ بولے, بس یوں کہہ دے میرا تیرے سے جی اٹھ گیا, آج کے بعد تو میرے سے آزاد ہے, میں نے تجھے فارغ کر دیا. لیکن اس کے اندر نظریہ طلاق دینے کا تھا تو پھر 2 اکٹھی طلاقیں ہو گئی طلاق ہو گئی. او تسریح فامساک بمعروف او تسریح باحسان, یا تو عزت کے ساتھ صلح کر کے اپنے گھر لے آئے, ورنہ تیسری دے کے اس کو رخصت کر دیں. طلاق ایک ہونی چاہیے. یہ بھی بہت تنگ آمد بجنگ آمد. 1 طلاق دی واپسی آنے کی گنجائش ہے, 2 طلاق دے دی واپسی آنے کی گنجائش ہے. جب 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کا گھر علیحدہ ہو گیا, تیرا گھر علیحدہ ہو گیا. ساری زندگی جامعہ عثمانیہ میں نماز پڑھتے رہے, ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے رہے. جب طلاق کا مسئلہ آیا, مولوی صاحب میں لکھ کے نہیں دیتا, میں نے تو بندیاں نے کہہ دیتا سی. مولوی صاحب وکیل نے لکھا, میں نہیں لکھا. وکیل کی جرت تھی تیری ماں کے بچوں کو تیرے سے جدا کر سکے, وکیل کی جرت تھی تیرے بچوں کو تیرے سے جدا کر سکے. تو نے کہا تھا نا, اسٹامپ پیپر منگوایا تھا, تو نے انگوٹھا لگایا تھا, تو نے دستخط کیا تھا, تب وکیل نے جا کر یہ لیٹر تیرے میکے کے اندر بھیجا تھا. ورنہ وکیل کوئی پگلا تھوڑی تھا, جج کوئی پگلا تھوڑی تھا جس نے طلاق نامہ لکھ دیا. میرے محترم دوستو بزرگوں, اسی غصے کو تو حرام کہا گیا, اسی غصے کو تو منع فرمایا گیا. فرمایا اگر غصہ ہے تو کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو فوراً لیٹ لے. جس جگہ پہ بیٹھ کے غصہ کر رہا ہے وہ جگہ ہی چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. دنیا کے اندر میرے عزیزو صبح صبح شیطان اپنا سمندر کے اوپر تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جتنے چیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکلو نکلو جاؤ جاؤ اور جا کر کوئی ایسا کام کر کے آنا جس سے میں راضی ہو جاؤں. کوئی شام کو واپس آ کر کارگزاری سناتا ہے, کہتا ہے کیا ہوا, اللہ اکبر, کہتا ہے کہ میں نے جھگڑا کروا دیا. کہا بہت اچھا ہوا. کہا لوگوں سے جھوٹ بلوا دیا, بہت اچھا ہوا. لوگوں کو حرام رستے کی طرف لگوا دیا, بہت اچھا ہوا. پھر ایک شیطان آتا ہے, کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا اور طلاق کا لفظ بلوا دیا. شیطان اٹھ کے گلے لگاتا ہے, کہتا ہے اتنا اچھا کام کیا, آج سارے جتنے تیرے ساتھی تھے آج ان ساتھیوں سے تو نمبر لے گیا کہ گھر تڑوا کے آیا ہے. فرمایا ایسا ہے تو جائز عمل ہے, تو جائز عمل حلال عمل ہے. لیکن جب زمین پر بندہ کسی کو طلاق دے کے گھر اجاڑتا ہے تو اس کے ایک جملے کے بولنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. آپس میں افہام و تفہیم والی زندگی گزارو.
فرمایا اگر غصہ ہے تو غصے والی جگہ کو چھوڑ جاؤ، تلخی برداشت کرو، تلخی برداشت میں کبھی سنا دو کبھی چپ ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سورہ نساء پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور میری بہنوں بیٹیوں کو بھی سورہ نساء پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ 3 طریقے بتلائے ہیں اس کے اندر۔ فرمایا جب میاں بیوی کے اندر آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے اور عورت اتنی نافرمان ہو جائے کہ مرد کے کہے سے باہر ہو جائے تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے تھوڑی سی خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کرے۔ جب بالکل نہیں ہوتی تو اپنا بستر اس کے بستر سے علیحدہ کر دے۔ فرمایا اگر بالکل نہیں، اگر مارنا ہے تو اس انداز سے مارے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کی کمر پر ہلکا آدھا مار دے۔ فرمایا پھر بھی نہیں تو پھر اللہ اکبر اس کو آزاد کر دے۔ تیسرا میرے عزیزو فریقین اس کے درمیان پڑ جائے اور آپس کے اندر ایسی محبت والی بات کر کر ان کے آپس کے اندر صلح کروا دے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں تو پنجابی میں کہتے اٹ کتے والا ویر ہے، آپس کے اندر لڑتے لڑتے بازاروں کے اندر آ رہے، آپس کے اندر لڑتے لڑتے میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر، آپس کے اندر لڑتے لڑتے پورے محلے کو ساری خبریں سنا رہے ہیں۔ فرمایا ایک طلاق دے دے اگر تُنے دینی ہے تاکہ واپسی میں پچھتاوا نہ ہو اور دوبارہ گنجائش ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری زندگی جن کی فقہ کو مانتے گزر گئی، آپ نے فرمایا اگر ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر بندہ 3 طلاقیں دے دے گا تو تینوں اکٹھی ہو جائیں گی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں، مجلس تبدیل کرنی پڑے گی، ٹھہر ٹھہر کے دینی پڑے گی، ایک مجلس میں 3 نہیں ہوتی۔ امام صاحب فرماتے تینوں ہو جاتی ہیں، بعض فرماتے نہیں مجلس بدلنی پڑے گی، جگہ بدلنی پڑے گی، ایک ایک طلاق کر کے 3 دینی پڑے گی۔ الحمدللہ ہم اس امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے میرے عزیز و تقریباً 12 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ہم اس امام صاحب کو مانتے ہیں جو صحابہ کا شاگرد تھا۔ ہم اس امام صاحب کو مانتے ہیں اللہ اکبر جو سب سے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر دنیا کے اندر جس کو میرے عزیزو امامت کا درجہ ملا تھا۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، جو تینوں اماموں کو ساتھ لے کے چلے، اور اس امام کا تقوی کتنا اونچا تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں امام صاحب کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، آپ سے آپ کے علاقے کے اندر ایک بندہ بڑی چڑ رکھتا تھا، بڑا بغض رکھتا تھا۔ ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جب مٹی ڈال کے واپس آئے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر قبرستان سے باہر نکلے، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی امام صاحب جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی میرے سے مسئلہ پوچھئے۔ فرمایا بیوہ عورت کو اللہ اکبر تنہا چھوڑ دینا چاہیے یا اس کا گھر بسا دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر حیثیت رکھتے ہو، اگر ضرورت ہے تو اس کا گھر بسا دینا چاہیے۔ کہا امام صاحب پھر اپنی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا کو تو فتوے دیتا ہے، بتا تیری ماں بھی بیوہ ہو گئی، اگر تجھے اپنی ماں کے لیے قسم چاہیے، اپنی ماں کے لیے شور چاہیے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کیا حال ہوگا جب باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی ہوگی اور ابھی گھر بھی نہیں گئے ہوں گے۔ اپنے دانتوں کو پسج لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کندھے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھا کے یوں کر کے جھاڑا۔ فرمایا ہاں ماں میری بوڑھی ہو گئی، اگر تیری ماں سے نکاح کرنے کی خواہش ہے اسے عدت گزارنے دے، میں اپنی ماں سے جا کے پوچھوں گا، اگر وہ ہاں کرے گی تو پھر میں نکاح کے لیے تیرے پاس لے آؤں گا۔ بس اتنا کہا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، پھر اپنا کندھے سے رومال اپنے کندھے پہ ڈالا، 2 قدم آگے چلے۔ جس نے پیچھے امام صاحب کو تانا دیا تھا کہ اپنی ماں کا میرے ساتھ نکاح کرے، اس نے چیخ ماری، دھڑم سے زمین پہ گرا۔ امام صاحب نے مڑ کے دیکھا، کہنے والے کی میرے عزیزو روح ہی نکل چکی تھی۔ آپ نے یوں کر کے رومال جھاڑا، فرمایا اس بے وقوف کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں، اس بے وقوف نے مجھے تنہا سمجھ لیا تھا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ساری امت کو ساتھ لے کے چلا یہ وقت کا امام۔ چھوڑ دیا کرو خدا کے واسطے، اول تو طلاق کا لفظ زبان پر آ گئی نہیں، اگر آ جائے تو اتنی گنجائش گھر توڑنے سے گھر بسانے کی رکھو کہ گھر بسانے کی دوبارہ گنجائش ہو جائے، اور لٹکانا بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا سورہ نور اپنے گھر میں لے کے آؤ، سورہ نور کا ترجمہ، سورہ نور کی تفسیر اپنے گھر میں لے کے آؤ،
عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سارا قرآن مردوں کے لیے آیا، عورتوں کے لیے کوئی آیت نہیں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام پوری سورہ نساء لے کے آ گئے اور عورتوں کا نام، میرے سورت کا نام ہی عورت رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے گھر کے اندر سورہ جن بچوں کی شادی کرنی ہو سورہ نور اور سورہ نساء پڑھائو تاکہ گھر والیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ تربیت ہے اس کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ بعض طلاقیں میرے عزیزوں انسان کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اور بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو ترقی مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام زید، صرف ایک صحابی کا نام زید قرآن کے اندر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل ہے۔ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد پوری دنیا میں سارے صحابہ سے افضل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا، حضرت عمر کا نام نہیں آیا، سوائے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کسی بھی صحابیات کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہاں تک کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لوگ ان کو رسول اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ نا نا نا، اولاد کے ساتھ نسبتی باپ کا نام نہیں لگے گا، خونی رشتے باپ کا نام لگے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید تیرا بیٹا نہیں۔ ان کی میرے عزیزو ان کے دل پہ بار آیا، آپ نے فرمایا زید کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری دل جوئی کے لیے تیرا نام قیامت کی صبح تک قرآن میں لے دیا ہے۔ ان کی بیوی کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ پھر ان کا آپس کے اندر کوئی معاملہ ہوا، ان کو طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب بنت جحش کہنے لگی یہ طلاق میرے لیے تو رب کی رحمت تھی، کیونکہ اس سے طلاق ہو گئی، اس کے گھر میں اجڑی، مجھے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے اپنے بستر کی وارثہ بنا کر اپنی بیوی بنایا، ساتھ بیوی بھی بن گئی اور ساری امت کے مسلمانوں کے اللہ نے ماں بھی بنا دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا شوہر گھر والا ابو سلمہ فوت ہو گیا۔ ابو سلمہ سلمہ کا باپ، یہ کنیت تھی، جیسے ابو القاسم قاسم کا ابا ہے جی، تو یہ بیٹے کے نام سے بلائے جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ تعالی ام المساکین ہے یہ عورت، اللہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرما دیا اے ام سلمہ تو بھی تو رات کو اللہ کے آگے کھڑی ہو جایا کر، تو بھی تو تہجد پڑھ لیا کر۔ صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی حکم آیا۔ کہاں کھانے کو ہوا کرتا تھا، کہاں زندگی گزارنے کا سارا ہوا کرتا تھا، مل گیا تو کھا لیا۔ ہم نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کپڑے کھانے میں پریشان نہیں کیا۔ اللہ گواہ ہے کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کپڑے کا کبھی کھانے کا اللہ کے نبی سے کبھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس وقت گزارے۔ کچھ مائیوں نے تو آپس کے اندر ایکا کر لیا تھا، اللہ کے نبی کو شہد بڑا پسند تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے تو اماں جان کی خواہش یہ ہوتی، ایک مائی کی خواہش ہوتی کہ حضور میرے پاس ہی بیٹھے رہیں، کسی اور مائی کے پاس نہ جائیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے گھر ہو کے آتے۔ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی مدینے میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو تھوڑا تھوڑا وقت دے کے آتے۔ ایک اماں نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ شہد ڈال لیا اور ہتھیلی آگے کر کے بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کو شہد چٹاتی رہی، یہاں تک شہد چٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا کہ شہد کھانے کی وجہ سے دوسری بیویوں کے گھر جا نہ سکا۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا آج کے بعد محمد شہد استعمال نہیں کرے گا۔ فوراً قرآن آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے میرا محبوبہ ٹھیک ہے تو میرا لاڈلا نبی ہے، لیکن حرام حلال کا اختیار تیرے پاس نہیں، تیرے خدا کے پاس ہے۔ جس چیز کو میں اللہ نے حلال کر دیا محمد تو اسے حرام نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ کوئی دل شکنی کی بات نہیں، یہ ہر مائی تیری دل جوئی میں تیری محبت کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کا آج بھی میرے محترم دوستوں بزرگوں، تم مدینہ شریف چلے جاؤ، جب یوں کر کے مواجہ شریف پہ سلام کرو گے، تم دائیں طرف قبلے کی طرف دیکھو گے، اتنی بڑی کھڑکی میرے محترم دوستوں بزرگوں کھلی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دیوار پہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اتنی بڑی دروازے جتنی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کیا عرب والوں کے پاس ماربل نہیں تھا؟ کیا عرب والوں کے پاس ٹائلیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس سیلیاں پلستر کوئی نہیں تھا؟ کیا میرے عزیزو اتنا بڑا اسی کا پلان لگا ہوا، کیا وہاں سے ہوا اندر باہر کراس کرنی تھی؟ نہیں نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے جو مسجد ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ مسجد کا حصہ ہے۔ آپ کبھی تشریف لے کے جائیں، جب آپ مسجد نبوی میں اصل جو مسجد ہے، باقی جو احاطہ بار کا ہے، تشریف لے کے جائیں تو مسجد کے جو برج ہیں، مینارے، ستون، ان ستاروں پر ہرے رنگ کی مٹی سے کام ہوا پلستر سے جھارلر لٹکی ہوئی ہے، ہرا رنگ اور نیچے پھر سنہری رنگ، تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہاذا مسجد، یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ باقی پھر توسیع کی گئی اس مسجد میں، اسی میں تقریباً 19 صفحے ہیں اس مسجد کی، 19 صفحے، اسی میں ریاض الجنہ بھی ہے، جنت کا ٹکڑا بھی، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب۔ تو یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا اور آس پاس ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہی مسجد رہی۔ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی گئی آپ مسجد بڑھا دیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، جو جگہ اللہ کا نبی حد باندھ کے گیا میں تو وہیں امامت کراؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، ممبر کی 3 سیڑھیاں تھی، یہ محترم دوستو بزرگوں ممبر کی 3 سیڑھیاں تھی۔ دوسری سیڑھی کے اوپر میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر مولوی صاحب بیٹھتا ہے، تیسری سیڑھی پر میرے عزیزو پیر رکھتا ہے، پہلا سٹیپ خالی چھوڑتا ہے۔ یہ میرے محترم دوست بزرگوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سب سے پہلے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر بیٹھے۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کا دور آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے سٹیپ کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، دوسرا چھوڑ کے تیسرے کے اوپر آ گئے۔ جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فرمایا یہ تو سیڑھیاں بدلتی رہیں گی، اللہ اکبر، 1400 سال 1500 سال کے بعد 2 تہہ خانوں کے اندر جانا پڑے گا۔ تو آپ نے متفقہ صحابہ کے فیصلے سے مشورہ کر دیا، یہ دوسری سیڑھی پر جہاں آمنہ کے لال قدم رکھا کرتے تھے وہاں امت کا امام بیٹھ کے خطبہ ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محراب میں نماز پڑھایا کرتے تھے، آج امام مدینہ جس نماز کے محراب میں سجدہ کرتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کی جگہ ہے، اور اس کو سعادت سمجھا جاتا ہے کہ جہاں آمنہ کے لال کی پیشانی لگی تھی ہماری جرت نہیں کہ وہاں پیشانی لگائیں، جہاں آمنہ کے لال کے قدموں کے تلوے لگے تھے وہاں مدینے کا امام اپنی پیشانی کو رکھ کر قیامت کی صبح تک سبحان رب الاعلیٰ کے ترانے سنا رہا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا عمر اب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ پہلے مسجد کی حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے سر مسجد کی چھت سے لگا کرتے اور کھجوروں کی چھال کی مسجد تھی، بارش آیا کرتی، اتنا پانی مسجد میں ہوتا کہ صحابہ کے پاؤں گاروں میں بھر جاتے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی امامت کروا کے سجدے میں جاتے تو مٹی کا گارا آپ کی پیشانی کے اوپر لگا ہوتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ مسجد کی توسیع کروائیں۔ صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات تک یہ پیغام بھیجا۔ ہر مائی نے خوشی کے ساتھ اپنے مسجد سے مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ جو حجرے تھے
حرمائی نے اپنی خوشی کے ساتھ حجرے مسجد کو وقف کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض جگہ آیا پیغام بھیجا اور بعض جگہ آیا کہ خود چل کے گئے. کہ حفصہ مشورہ یہ ہوا کہ ساری بیویاں نبی کی گھر والیاں مسجد کے قریب کے مکان خالی کر دے, جگہ کی توسیع کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت حفصہ کہنے لگی ابا عمر بتا یہ خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے یا تیری رائے ہے؟ کہ ہے تو میری بیٹی لیکن تو نبی کے گھر میں آ گئی تو میری بھی ماں بن گئی ہے. بھلا ماں کو کوئی حکم تھوڑی دیتا ہے, میں تو تیرے سے عرض کر سکتا ہوں, ہاں کر دے تو بسم اللہ, نہ کر تو عمر کچھ نہیں. کہ پھر ابا جا اپنا فیصلہ اپنے پاس رکھ, تجھے پتہ نہیں یہ گھر مجھے رسول اللہ نے دیا تھا اور یہ کھڑکی رسول اللہ نے بنوائی تھی. ابا جان میں سب کچھ دے دوں گی لیکن یہ کھڑکی ہے گھر میں نہیں دوں گی, کیونکہ جب مجھے آمنہ کے لال کی یاد آتی ہے میں اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر قبر انور کی زیارت کرتی ہوں, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. پھر آپ نے سیدہ ام سلمہ, حضرت حفصہ, آپ نے ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو اور اماں کو سمجھاؤ. انہوں نے جا کے بات کی. اماں نے کہا پھر میرے ابا سے جا کے کہہ دے میری ایک شرط ہے. شرط کیا؟ فرمایا مکان بھی لے لے, کمرہ بھی لے لے, ویڑا بھی لے لے, چھت لے لے, لیکن میرا ابا لکھ کے دے قیامت کی صبح تک حفصہ کی کھڑکی کا دروازہ کھلا رہے گا. قیامت کی صبح تک یہ کھڑکی کھلی رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے اماں حفصہ کی بات کو مان لیا اور فرمایا اماں میں جو لکھ کے جا رہا ہوں ہے تو میری بیٹی لیکن نبی کے بستر کی برکت سے مومنوں کی ماں ہے. عمر لکھ کے دے رہے قیامت کی صبح تک روزہ انور کی دروازے کھلے رہیں گے, مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہیں گے. اماں قیامت کی صبح تک تیری کھڑکی کا دروازہ بھی کھلا رہے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا او لوگوں مسجد نبوی کے جتنے دروازے ہیں, جتنے لوگوں کے گھروں کے دروازے ہیں, سارے کے سارے دروازے بند کر دو. باب السلام, جب آپ اندر داخل ہوں گے وہاں لکھا ہوا ہے باب صدیق, یہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ تھا. آپ نے فرمایا لوگوں سب کے گھروں کے دروازے بند کر دو لیکن میرے ابو بکر کے گھر کے دروازے کو بند نہیں کرنا. کورونا کے موسم میں بھی ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھولا رہا. فرمایا او لوگوں قیامت کی صبح تک ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. آج بھی میرے عزیزوں مسجد نبوی بند ہو جاتی ہی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا. یہ میں آپ حضرات کو ایک معلوماتی پروگرام بتلا رہا ہوں, نحوست کا مہینہ, شوال کا مہینہ نہیں. اللہ اکبر. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. حضور تعزیت کے لیے ام سلمہ کے گھر تشریف لائے. اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہی تھی. آپ پاس آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تیرے شوہر کا یعنی تیرے بیٹے کے باپ ابو سلمہ کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو یہ حضور کے علیہ السلام کے پاس آگے بڑھی کہ یا رسول اللہ گھر اجڑ گیا, شوہر کا جنازہ اٹھ گیا, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ جل شانہ مجھے تسلی دے, اللہ جل شانہ میری زندگی آسان فرمائے. آپ نے فرمایا ام سلمہ میں تجھے ایک دعا نہ بتا دوں, اللہ کے دربار میں دعا کیا کر کہ جی یا رسول اللہ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ جو میرے پہ غم کا پہاڑ جو پریشانی آئی اللہ جل شانہ اس پر صبر پر مجھے اجر عطا فرما اور اللہ اس کا نعم البدل مجھے نصیب فرما. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یوں آنکھ اٹھائی, شرم کے مارے حضور کا مکھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی. میں نے آنکھ اٹھائی, میری آنکھ میں اشارے میں سوال یا نشان تھا. یہ سوال تھا بھلا شوہر سے بہتر بھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے. کہ اس بدلے کا اس دعا کا اس وقت پتہ لگا کہ جب میرے دروازے پر بلال آ کے کھڑا ہو گیا. اس دروازے پر اس نعمت کا تب پتہ لگا جب میرے دروازے پر آمنہ کے لال کا پیغام آ گیا اور کہا اے حفصہ اگر تو چاہتی ہے محمد تجھے اپنے نکاح کے اندر لے آئے
تو میری بیوی بن جا، میرے سے نکاح کر، قیامت تک کے لیے امت کی مومنوں کی ماں بن جائے۔ اماں فرماتی ہیں اللہ اکبر، یہ کتنا میرے لیے برکت والا دن تھا کہ میں آمنہ کے لال کی دولہن بن گئی، آمنہ کا لال میرا دولہا بن گیا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، بڑی سے بڑی پریشانی آئے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اور رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اپنے بندے کو پریشان نہیں کرتے، اگر تھوڑے سے حالات آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد راحت کے دن آ جاتے ہیں۔ وہ ایسے راحت کے دن ہے کہ انسان پریشانیوں کے دن کو بھول جاتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، میں اللہ کا وعدہ اس کے نیک عمل پر میں اس کی دنیا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور آخرت کی زندگی کامیاب فرما دوں گا۔ آخری باتوں میں بات عرض کر کے جا رہا ہوں میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اب اس مہینے کے گزرنے کے بعد 8 دن میرے عزیزوں اور اوپر گزر گئے۔ اب بتاؤ جو اعمال رمضان المبارک میں ہم نے کیے، تراویح میں قرآن سنا، انفرادی طور پہ قرآن کی تلاوت کی، اللہ اللہ کرتے رہے، ٹک ٹک والی تسبیحات میں 24 گھنٹے تمہاری رہی، کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ عمل 8 دن کے بعد جاری ہے؟ کیا اس کے اندر 10% کمی آئی یا زیادتی آئی؟ 90% سے 20% رہ گیا یا 10% رہ گیا؟ یہ قبولیت کی نشانی میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اگلی زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے کیا کروں میرے اختیار میں نہیں، میلا کپڑا ہو جائے دھونا اختیار میں ہے۔ بندہ پوچھے تو نے کیوں دھویا، کہتا ہے گندگی لگی تھی تو میں نے میلے کپڑے کو دھو کے صاف کر لیا۔ اگر گناہوں والی گندگی کپڑوں پہ، میرے عزیزوں گندگی کپڑوں پہ لگے دھونے سے صاف ہو جاتی ہے، اگر گناہوں والی گندگی انسان کے دل کے اوپر لگ جائے تو رونے سے صاف ہو جاتی ہے، نیک عمل سے صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا کہ نقطہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ سارے دل کو کالا ہی کر دیتا ہے، پھر نہ اس کو خدا کی پہچان ہوتی ہے نہ مصطفیٰ کی پہچان ہوتی ہے، پھر عمل کرنے میں جی نہیں چاہتا، پھر نماز روزے کی طرف اس کا منہ نہیں آتا۔ فرمایا او لوگو، دل کی کالوں کو دھونے کے لیے آنکھ کا آنسو ہے اور اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ ہے، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے کے اندر جوڑ کے رکھنا، یوں نہیں کہنا بس تسی کرو جی میں بڑا گناہگار ہاں، تسی کرو میں بڑا گناہگار ہاں۔ اللہ نے نیک عمل گناہوں کی معافی کے لیے تو دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر صدقات ہے، خیرات ہے، تسبیحات ہے، ذکر ہے اللہ کا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے گزار دیا، یہ شوال کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ حج کا مہینہ ہے، حرمت والا ادب والا مہینہ ہے، نحوست والا نہیں۔ عرب والے اسے نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ ان ایام کی برکات نصیب فرماوے اور اعمال صالح کے ساتھ اللہ جل شانہ ہمیں جوڑ کے رکھے، خاتمہ ایمان پر اور توبہ کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔